السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله عنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. قابل احترام معزز میرے دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین، میری ماں اور بہنوں اور پیارے بچوں، آج درس کا جو ٹاپک ہے، جو موضوع ہے، وہ ہے روزہ توڑ دینے والی چیزیں. وہ کون کون سی چیزیں ہیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ میرے بھائیوں، روزے کی صحت یابی کے لیے، روزے کی درستی کے لیے، روزے کی صحت کے لیے، روزے کی جو آداب و شرائط ہیں، ان سب کا لحاظ رکھنا ایک روزے دار انسان کے لیے بہت ضروری ہے. ایک روزے دار انسان کے لیے بہت ضروری ہے. اگر اس کا لحاظ نہیں رکھا گیا تو پھر انسان کا روزہ ٹوٹ جائے گا، انسان کا روزہ فاسد ہو جائے گا. اور بہت ساری ایسی چیزیں جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی ہے، ان چیزوں سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے کہ روزہ بالکل صحیح ہو، بالکل درست ہو، تاکہ اس انسان کو، اس بندے کو بھرپور ثواب ملے، بھرپور نیکی، بھرپور اجر ملے اس کو. تو میرے بھائیوں، روزے کے تعلق سے جو مسائل ہیں، جو مسئلے مسائل ہیں، ان سب کو جاننا بہت ضروری ہے. ہم روزہ رکھتے ہیں، ہمیں روزے کے بارے میں مسائل نہ معلوم ہے، مسئلہ نہ معلوم ہے تو کیا فائدہ؟ ہم کچھ ایسی چیزیں کر دیتے ہیں کہ جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہمیں معلوم نہیں چلتا ہے. تو یہ سب چیزیں جاننا بہت ضروری ہے میرے دین بھائیوں. قبل اس کے کہ ہم اپنے موضوع پر روشنی ڈالیں، آئیے ہم سب ایک آیت پڑھ لیتے ہیں، قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم، کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو روزے کی راتوں میں
لیلۃ الصیام، اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو روزے کی راتوں میں بیویوں سے مباشرت کرنا، بیویوں سے جمع کرنا حلال کیا ہے۔ احل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے میرے بندو، یہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہے، یہ تمہارے لیے سکون کا ذریعہ ہے اور تم ان کے لباس ہو۔ اور اللہ تعالیٰ تمہاری خیانتوں کو، تمہاری پوشیدہ خیانتوں کو جانتا ہے، پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ فَمَا تَابَ مِنكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اور اللہ رب العالمین نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، تمہاری توبہ کو قبول کر کے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا، درگزر کر دیا ہے، اور روزہ رکھنے کی، اپنی بیویوں سے جمع کرنے کی، اور اللہ رب العالمین کی لکھی ہوئی چیزوں کو تلاش کرنے کی اجازت دے دی ہے، بیویوں سے جمع کرنے کے لیے، اور اللہ رب العالمین نے جو لکھا ہے ان چیزوں کو تلاش کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اجازت دے دی ہے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، تم کھاؤ اور پیو، حَتَّى تَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہاں تک کہ صبح کا سفیدی دھاگا فجر کے صبح کا سفیدی دھاگا جو ہے کالے دھاگے سے ظاہر ہو جائے، یہاں تک کہ تم کھاتے پیتے رہو۔ سے مراد سحری ہے، سحری میں جب تک کہ اذان نہ ہو جائے، فجر کی ٹائم نہ ہو جائے، تب تک آپ کھاؤ پیو۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بندو تم رات تک کھاؤ پیو، اس کے بعد جب فجر کی ٹائم ہو جائے اس کے بعد تم اپنے کھانا پینا بند کر دو، فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک جو تم روزہ رکھو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ اور اس آیت کے آگے کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، اور تم اس وقت اپنی بیویوں سے جمع نہ کرو، تم اس وقت اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو جب تم اعتکاف کی حالت میں ہو، جب تم مسجد میں اعتکاف کی حالت میں ہو۔ تو میرے بھائیو، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے روزہ توڑ دینے والی سب سے اصل چیز کو، سب سے اصل کام کو بیان کر دیا ہے، سب سے اصل کام کو بیان کر دیا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے اپنی حدیث مبارکہ میں روزہ توڑ دینے چیزوں کے بارے میں بیان کیا ہے۔ تو آئیے ہم ایک ایک کر کے جانتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ تو پہلی چیز جمع، ہم بستری، جمع اور ہم بستری، یہ جو ہے روزہ توڑ دینے والی چیزوں میں سے سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بھاری چیز ہے میرے دل والے۔ اور جو انسان روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کرتا ہے، ہم بستری کر لیتا ہے، تو اس کو 3 کفارہ ادا کرنا پڑے گا، 3 کفارہ دینا پڑے گا میرے دینی بھائیوں۔ اور 3 کفارے کیا کیا ہیں ان میں سے، اور ترتیب سے، یہ نہیں کہ جو چاہے اس کو ادا کر دے، ترتیب وار سے آپ کو ادا کرنا ہے، ترتیب وار سے آپ کو دینا ہے۔ پہلا کفارہ، پہلی چیز، ایک غلام کو آزاد کرنا ہے۔ جو انسان روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرے، صحبت اختیار کرے، اس انسان کو پہلے غلام آزاد کرنا ہوگا۔ اگر اس روزے دار انسان کے اندر غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، تو پھر چاہیے کہ وہ 2 ماہ تک روزہ رکھے۔ کتنا؟ 2 ماہ تک اس کو روزہ رکھنا پڑے گا، 2 ماہ تک وہ روزہ رکھے۔ اگر اس کے اندر یہ بھی طاقت نہیں ہے، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں، استطاعت نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ سکتا 2 ماہ تک پہ در پہ، تو اس کو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا میرے دین میں۔ یہ 3 کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ تو پہلی چیز کیا ہوئی روزہ توڑ دینے والی چیزوں میں سے؟ جمع۔ یہ جمع بہت بڑی چیز ہے میرے دین، بہت بڑا گناہ ہے میرے دین۔ جو انسان روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرے، صحبت اختیار کر لے،
یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسری چیز کھانا و پینا، کھانے پینے کا جہاں تک جو معاملہ ہے، چاہے وہ حلال ہو چاہے وہ حرام ہو، چاہے وہ مضر ہو یا غیر مضر ہو، چاہے وہ مفید ہو یا غیر مفید ہو، نقصان دہ ہو یا غیر نقصان دہ ہو، کوئی بھی چیز ہو ان سب سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، چاہے وہ زیادہ ہو یا کم ہو، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے میرے دینی بھائی۔ یہاں تک کہ سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بیڑی پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تمباکو کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، شراب پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کھائنی وغیرہ کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، چرس وغیرہ غازہ وغیرہ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، آج اس سماج کے اندر، اس معاشرے کے اندر، اس سوسائٹی کے اندر، آج ہمارے نوجوانوں کے اندر یہ زیادہ پایا جا رہا ہے کہ آج نوجوان ایک دم بالکل بیڑی سگریٹ تمباکو کھائنی وغیرہ پینے میں تلے ہوئے ہیں، پی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، غازہ پی رہے ہیں، چرس پی رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اور آپ یہ کھا کر کے یہ نقصان دہ چیز ہے، اور ہم ان سب چیزوں کو کھا کر کے ہم اپنے جسم کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ہم اپنے جسم کو، اپنے جان کو ہلاک میں ڈال رہے ہیں۔ اور یہ جسم جانتے ہیں نا، یہ باڈی، یہ جسم اللہ رب العالمین کی امانت ہے میرے دین بھائی، یہ اللہ رب العالمین کی امانت ہے۔ اور میرے نوجوانوں، تم اللہ رب العالمین کی امانت میں خیانت نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اے نوجوانوں، اے میرے بندو، تم اپنے جسم کو ہلاک نہ کرو، اپنے جسم کو ہتیا نہ کرو، اللہ رب العالمین کی امانت میں خیانت نہ کرو۔ گٹکا کھا کر کے، پکار کھا کر کے، غازہ پی کر کے، چرس پی کر کے، بیڑی تمباکو وغیرہ کھا پی کر کے اپنے جسم کو ہلاک میں نہ ڈالو۔ میرے بھائیوں، آپ ممبئی میں جائیں، بڑے بڑے سے ہاسپٹل موجود ہیں، کینسر ہاسپٹل، اسماعیلیہ ہاسپٹل موجود ہیں، وہاں جا کر دیکھیے کتنے لوگ ایسے ہیں جو کینسر کی بیماری کو مبتلا ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو، ہم تمام لوگوں کو اس کینسر جیسی بیماریوں سے محفوظ رکھے، بچائے، آمین۔ میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے آپ بیڑی پینا چھوڑ دیں، آپ گٹکا کھانا چھوڑ دیں، آپ چرس و غازہ پینا چھوڑ دیں، آپ کو نہ تو فائدہ پہنچا، نہ سوائے نقصان کے فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ اور جو لوگ یہ پیتے ہیں نا، ان کو خود پتہ رہتا ہے کہ سوائے نقصان کے فائدہ نہیں ہو رہا ہے، پھر بھی وہ ان کے عقل پر پردہ پڑا رہتا ہے، وہ پیتے رہتے ہیں، وہ کھاتے رہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ سب چیزیں کھا کر کے ہم اپنے جسم کو ایک طرح سے ہلاک میں ڈال رہے ہیں، اپنے جسم کو برباد کر رہے ہیں، کھوکھلا کر رہے ہیں۔ ہم اپنے جسم کو برباد نہ کریں، کھوکھلا نہ کریں، تباہ نہ کریں، ہم ان سب چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ تو یہ چیز کیا ہوئی؟ روزہ توڑ دینے والی چیزوں میں سے ہے۔ اس کے بعد یہاں تک کہ اہل علم کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کانچ کے ٹکڑے کو نگل لیا، کھا لیا، تو اس کا وہ بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کانچ کے ٹکڑا اگر اس نے کسی نے کھا لیا اس کو، تو اس کا بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ حالانکہ یہ چیز انسان کے جسم کو فائدہ پہنچانے والی چیز نہیں ہے، پھر بھی اس چیز کو روزہ توڑ دینے والی چیزوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ مسئلہ مسائل یاد رکھیں، جاننے کی کوشش کریں۔ اور کھانے پینے کا جہاں تک جو معاملہ ہے، دو طرح کا، اس کی دو حالت ہیں۔ پہلی حالت یہ کہ انسان روزے کی حالت میں، ایک روزے دار انسان جو ہوتا ہے نا، وہ روزے کی حالت میں خون چڑھواتا ہے، بلڈ چڑھواتا ہے ضرورت کے تحت۔ اب اگر اس روزے دار نے ضرورت سے زیادہ بلڈ چڑھوا لیا، خون چڑھوا لیا، تو اس کا بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پہلی حالت۔ دوسری حالت یہ ہے کہ اگر انسان انجیکشن لگواتا ہے اور گلوکوز وغیرہ چڑھواتا ہے، تو اگر انجیکشن اور گلوکوز کھانے پینے کے مقام میں ہو، غذا کا حکم ہے اس میں، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، اس سے بھی انسان کا روزہ ٹوٹ جائے گا میرے دینی بھائیوں۔ لیکن اگر انجیکشن گلوکوز وغیرہ کھانے پینے کے مقام میں نہیں ہے، غذا کے حکم میں نہیں آتا ہے، تو وہ لگوا سکتا ہے، وہ چڑھوا سکتا ہے، جسم میں کہیں بھی چڑھوانا چاہتا ہے چڑھوا سکتا ہے، جسم کے کسی بھی رگوں میں، کسی بھی حصے میں لگوانا چاہتا چڑھوانا چاہتا تو چڑھوا سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ غذا کے حکم میں نہ آتا ہو، شرط یہ کہ کھانے پینے کے حکم میں نہ آتا ہو میرے دینی بھائیوں، تو انجیکشن اور گلوکوز وغیرہ چڑھوا سکتا ہے۔ تو دوسری چیز معلوم ہوئی۔ تیسری چیز، لطف
لطف اندوزی کے لیے، مزہ لینے کے لیے، مزہ لوٹنے کے لیے منی کو خارج کرنا، منی کو خارج کرنا۔ ایک روزے دار انسان روزے کی حالت میں لطف اندوزی کے لیے، مزہ لوٹنے کے لیے، مزہ پانے کے لیے اگر انسان منی کو خارج کرتا ہے، بوس و کنار کے ذریعے سے منی کو خارج کرتا ہے، یا وہ انسان خود اپنے ہاتھوں سے منی کو خارج کرتا ہے، تو اس انسان کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس انسان کا روزہ ٹوٹ جائے گا میرے دینی بھائی، اور یہ شہوت میں شمار ہوتا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ یدعو طعامہ وشرابہ وشہوتہ اصوم لی وانا اجزی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرا بندہ اپنا کھانا، اپنا پینا اور اپنی شہوت کو میرے لیے چھوڑ دیتا ہے اور میرے لیے چھوڑ کر کے روزہ رکھتا ہے، تو میں اس کو بدلا دوں گا، کیونکہ یہ روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی، اور میں ہی اس کا بدلہ دینے والا ہوں، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ تو میرے بھائیوں، ہم ان سب چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں، ہم اپنے ہاتھوں سے خود جو منی کو خارج نہ کریں، لطف اندوزی کے لیے منی کو نہ خارج کریں، ہم ان سب چیزوں سے پرہیز کرنے کی، اجتناب کرنے کی، بچنے کی کوشش کریں۔ تیسری چیز، چوتھی چیز روزہ توڑ دینے والی چیزوں میں سے یہ ہے کہ جان بوجھ کر کے قصدن طے کرنا، قصدن طے کرنا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کسی انسان نے روزے کی حالت میں جان بوجھ کر کے طے کیا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر خود بخود طے آ گیا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر انسان کو خود بخود قے آ جائے تو اس کا روزہ درست ہوگا، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اور اس کو کوئی قضا وغیرہ ادا نہیں کرنا پڑے گا۔ لیکن ہاں، اگر انسان خود جان کر کے، جان بوجھ کر کے قے کرے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کو بعد میں پھر اس روزے کو قضا کرنا پڑے گا، اس کو روزہ رکھنا پڑے گا، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ چوتھی چیز، پانچویں چیز یہ ہے کہ بیوی کا بوسہ لینا، روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لینا، یہ بھی روزہ توڑ دینے والی چیزوں میں سے۔ انسان روزے کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ لے سکتا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، اور یہ بوسہ لینا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لینا کیسا ہے؟ روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لینا کیسا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، اگر پانی سے کلی کیا جائے تو اس میں کون سا اچھی بات ہے؟ تو ویسے ہی بیوی کا بوسہ لینا ہے، انسان روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لے سکتا ہے۔ اور خود عائشہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض بیویوں کا بوسہ لیتے تھے روزے کی حالت میں، اور جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ عائشہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا کرتے تھے، اللہ کے رسول بھی روزے کی حالت میں اپنی بیویوں کا بوسہ لیتے تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تم کیا جانتے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے زیادہ اپنے نفس کو کنٹرول کرنے والے تھے، تم سے زیادہ اپنے نفس کو قابو میں رکھنے والے تھے، تب جا کر کے اللہ کے نبی جو اپنی بیویوں کا بوسہ لیتے تھے۔ میرے بھائیوں، اس حدیث سے ایک مسئلہ پتہ چلا، اس حدیث سے پتہ چلا کہ انسان روزے کی حالت میں اس وقت جو ہے اپنی بیوی کا بوسہ لے سکتا ہے، اس وقت لے سکتا ہے کہ جب اس کے اندر ڈر و خوف نہ ہو روزہ ٹوٹنے کا، اندیشہ نہ ہو، صحبت اختیار کرنے کا اندیشہ نہ ہو، ڈر و خوف نہ ہو، تو اس وقت اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی بیوی کا بوسہ لے روزے کی حالت میں۔ اگر انسان کے اندر یہ ڈر خوف ہے، یہ دہشت ہے کہ ابھی ہم جب بوسہ لیں گے تو صحبت اختیار کر سکتے ہیں، منی کا خروج ہو سکتا ہے، منی خارج ہو سکتا ہے، تو انسان کے لیے جائز نہیں روزے کی حالت میں۔ ضروری ہے کہ انسان اپنے نفس کو کنٹرول کرے، اپنے نفس کو قابو میں رکھے، تب انسان جو اپنی بیوی کا بوسہ لے اس وقت تب جا کر کے اس کے لیے جائز ہے۔ اسی لیے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو جو ہے نا خاص طور سے بیویوں کا بوسہ لینے سے منع فرمایا ہے، نوجوانوں کو خاص طور سے، اور بوڑھے لوگوں جو بزرگ لوگ ہیں ان کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے۔ اور اللہ کے ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ اگر نیند کے حالت میں اور اگر خواب کی حالت میں منی کا خروج ہو جائے، منی خارج ہو جائے، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس کا روزہ درست ہوگا۔ انسان روزے کی حالت میں اپنی بیوی کو ٹچ بھی کر سکتا ہے، بوس و کنار لے سکتا ہے، چھو سکتا ہے، قریب جا سکتا ہے، لیکن میرے دینی بھائیوں اگر اس کے اندر ڈر و خوف ہے، قریب جانے سے کہ صحبت اختیار کر لے گا، تو قریب نہ جائے تو اس لیے بہتر ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا اپنے نفس کو پہلے کنٹرول کریں، اپنے نفس کو قابو میں رکھیں۔ اگر روزے کی حالت میں روزے تک اگر ہم اپنی بیوی سے دور رہیں تو اور بہتر ہے، اور اچھا ہے۔ تو پانچویں چیز معلوم ہوا، بیوی کا بوسہ لینا روزے کی حالت میں لے سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے نفس کو کنٹرول کرنے والا انسان ہو، اپنے نفس کو قابو میں رکھنے والا ہو۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ فصل کے ذریعے خون نکلوانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افطر الحاجم والمحجوب، افطر الحاجم والمحجوب، کہ فصل کھلوانے والا اور فصل کھولنے والے کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کسی انسان نے فصل کھلوایا اور خون نکل گیا تو اس کا بھی روزہ ٹوٹے گا، اور جس نے فصل کھولا اس کا بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ شرط یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو طریقہ تھا وہ طریقہ اگر رہے گا، تب طریقہ کیا تھا کہ فصل کھولنے والا خود اپنے منہ سے کارورا کر کے جو ہے برتن میں چھوڑتا تھا، کسی ایک برتن کی شکل ہوتا تھا، اس میں جو خون جو ہے اپنے منہ سے نکال کر اس کو جو ہے چھوڑ دیتا تھا۔ اگر اس طریقے سے اگر فصل کھلوایا جا رہا ہے، کھولا جا رہا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر یہ طریقہ نہیں اپنایا جا رہا ہے تو صرف اور صرف فصل کھلوانے والے کا روزہ ٹوٹے گا، فصل کھولنے والے کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آپ لوگ سوچتے ہیں کہ فصل کیا چیز ہے؟ فصل، یہ فصل جو ہے یہ عربی لفظ ہے، اور فصل کا معنی ہوتا ہے کسی رگ کو، جسم کے کسی رگ کو کاٹ کر کے خون نکالنا۔ تو خون کس سے نکالا جاتا ہے؟ اس سے نکالا جاتا ہے جس کے اندر جو فاسد خون ہوتا ہے، جو خراب خون ہوتا ہے، اس کو نکلوایا جاتا ہے۔ اور یہ قدیم زمانے میں جو ہے طبی کے طور پر جو ہے اپنایا جاتا تھا، اختیار کیا جاتا تھا۔ تو فصل اور حجامہ لگوانے میں ایک فرق ہے۔ فصل کہتے ہیں کہ کسی رگ کو کاٹ کر کے خون نکالنا، اور حجامہ کہتے ہیں کہ کسی کپ وغیرہ کو لگا کر کے پھر اس کو کھینچنا، جس میں سے خون کو کھینچ کر کے نکالنا۔ فصل میں کیا ہے کہ جسم کے کسی رگ کو کاٹ کر کے خون نکالنا، کسی بھی حصے کو کاٹ کر کے، اور حجامہ میں کیا ہے کہ کپ وغیرہ لگا کر کے خون کو کھینچنا، خراب خون کو، فاسد خون کو کھینچ کر باہر نکالنا۔ یہ ان دونوں میں فرق ہے۔ حالانکہ فصل میں بھی جو ہے فاسد خون کو نکالنے کا مقصد ہے، خراب خون نکالنے کا مقصد ہے، اور حجامہ میں بھی جو ہے خراب خون نکالنے کا مقصد ہے، فاسد خون نکالنے کا مقصد ہے، لیکن ایک دوسرے کا طریقہ الگ الگ ہے، نکالنے کا جو طریقہ ہے الگ الگ ہے۔ تو میرے بھائیوں، فصل کے ذریعے سے خون نکلوانا بھی جو ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے، لا علم کی بنا پر جو فصل کھلوا لیتے ہیں۔ تو اگر کسی کو نہیں معلوم ہے اور اس لا علم کی بنا پر اس کو علم نہیں ہے فصل کے بارے میں کہ کھلوانے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے، اگر اس نے کھلوا لیا تو پھر اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اس کو پتہ نہیں، اس کو علم نہیں ہے۔ اس کا روزہ درست ہو جائے گا، اس کو روزہ قضا نہیں کرنا پڑے گا، اس کا روزہ مانا جائے گا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اسی طرح سے میرے دینی بھائیوں، ساتویں چیز جو ہے کہ روزے کی حالت میں، رمضان کے مہینے میں اگر کسی روزے دار انسان نے روزہ توڑ دینے والی چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا ارتکاب کر لیا، کسی ایک چیز کو کر دیا،
تو اس کے اوپر 4 چیزیں فٹ ہوتی ہیں. ایک تو وہ گنہگار ہوگا، دوسرا یہ کہ اس کو روزہ قضا کرنا پڑے گا، بعد میں رکھنا پڑے گا. تیسرا یہ ہے کہ وہ کھانے اور پینے بقیہ دنوں میں جو وہ کھانے اور پینے کے حصے سے وہ بچتے رہے، پرہیز کرے. تو یہ 3-4 چیزیں اس انسان کے اوپر فٹ آئے گی. اور اگر کسی سے ہم بستری کے ذریعے سے منی کا خروج ہوا ہے، ناپاک ہو گیا ہے، تو اس کے اوپر 5واں جو کفارہ ہے وہ چیز لازم آئے گا. لیکن یہ کب لازم آئے گا؟ جب روزہ توڑ دینے والی چیزوں میں سے کوئی چیز پائی جائے. اگر انسان اس کو علم ہو، علم کی بنا پر اس نے کیا ہو، یا پھر وہ ارادے اور اختیار کی بنا پر کیا ہو، جان بوجھ کر اگر اس نے یہ کام کیا ہو، تو اس پر یہ چیزیں لازم آئیں گی. علم کے مطلب کیا ہے؟ علم کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی انسان نے افطاری کیا اور بدلی کا دن ہے، بدلی کا دن ہے، اس کو نہیں معلوم کہ غروب آفتاب ہوا کہ نہیں ہوا، سورج ڈوبا کہ نہیں ڈوبا، افطاری کے ٹائم ہوا کہ نہیں ہوا. اب اس نے افطاری کر لیا، اس نے افطاری کر لیا، بعد میں اس کو پتا چلتا ہے کہ ابھی سورج نہیں ڈوبا، ابھی ٹائم باقی ہے، تو اس کا روزہ درست ہوگا، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. کیونکہ اس کے بارے میں حدیث بھی ہے، اور اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، کہ اے اللہ ہم سے جو غلطیاں ہوتی، جو گناہیں ہوئی، جو بھول چک ہوئی، اے اللہ تو اسے معاف کر دے، اے اللہ تو اسے درگزر کر دے. تو اللہ رب العالمین جو ہے اگر کسی سے غلطی ہو جا رہی ہے، کسی سے بھول چک ہو جا رہی ہے، تو اللہ رب معاف کر دیتا ہے. غفور رحیم، بخشنے والا، رحم کرنے والا اللہ رب العالمین، معاف کرنے والا اللہ رب العالمین. اب کسی سے لا علم کی بنا پر، بغیر علم کی بنا پر کوئی چیز ارتکاب کر لے رہا تو اس کے لیے معافی ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا. اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے کہ ایک صحابیہ تھے، انہوں نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ غروب آفتاب سے پہلے افطاری کر لی، روزہ افطار کر لیے. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ روزہ کرنے کا بھی ٹائم باقی ہے، ابھی روزہ کھولنے کا ٹائم باقی ہے، اور میں نے ابھی سے جو ہے دن میں ہی روزہ کھول لیا، افطار کر لیا. بعد میں پتہ چلتا ہے. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے روزہ قضا کرنے کا حکم نہیں دیا. اگر روزہ قضا کرنے کا واجب ہوتا، لازم ہوتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روزہ قضا کرنے کا حکم دیتے، اور اگر قضا کرنے کا حکم دیتے تو یہ چیز بیان کی جاتی، یہ چیز ضرور نقل کی جاتی میرے دین کی حدیثوں کے اندر. تو اگر بھول چوک سے اگر کوئی انسان کھا لے رہا، پی لے رہا، تو اس کا روزہ جب ٹوٹے گا نہیں، اس کا روزہ درست ہو جائے گا. یہ چند باتیں تھیں روزہ توڑنے والی چیزوں کے تعلق سے، کہ وہ کون کون سی چیزیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا. میرے بھائی یہ سب اہم مسائل، یہ سب مسئلے مسائل جاننا بہت ضروری ہے. روزے کے جو مسائل ہیں نا، رمضان کے مہینے کے اندر جو جتنے بھی مسائل وغیرہ سب کو جاننا بہت ضروری ہے. ہم روزہ رکھ رہے ہیں اور ہمیں روزے کے بارے میں مسائل جو ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے. ہم ایسے کام کر بیٹھتے ہیں کہ جس کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا. تو یہ سب چیزیں جاننا بہت ضروری ہے، اور ہمیں یہ سب چیزوں کو جاننے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. علماء وغیرہ سے رابطہ کر کے پوچھنا چاہیے، مسئلہ مسائل پوچھنی چاہیے. رابطے میں رہیں، علماء سے رابطہ کریں، جو بڑے بڑے عالم علماء ہیں ان سے رابطہ کریں، مسئلہ مسائل پوچھیں. رمضان کے تعلق سے، تراویح کے تعلق سے، روزے کے تعلق سے، شب قدر کے تعلق سے، صدقہ و خیرات کے تعلق سے، زکوٰۃ کے تعلق سے، جو بھی مسائل ہیں رمضان کے تعلق، رمضان کے مہینے کے تعلق سے، ان سب کے مسائل کے بارے میں ہم عالم علماء سے سوال کریں، پوچھیں، تبھی ہمیں معلوم ہوگا، تبھی ہمیں جانکاری ہوگی دین پر. یہ چند باتیں تھیں روزہ توڑنے والی چیزوں میں سے. رب العالمین ہم تمام لوگوں کو سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین ہم تمام لوگوں کو سنت کے طریقے پر روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین ہم تمام لوگوں کو روزہ توڑنے والی جو چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.